وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، ہم اس وقت اتنے لاڈلے ہو چکے ہوئے ہیں دونوں طرف کے بعد امریکہ اس پٹی سے لے کے یوکرین تک اس پورے خطے سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پریزنس نہیں ہے۔ افغانستان سے دھکے مار کے نکل چکا ہے، ایران سے اس کی پریزنس ختم ہو چکی ہوئی ہے، عراق اور شام کے اندر جس قسم کی لڑائی اور ایران کے پراکسیز چل رہی ہیں، امریکہ اپنے آپ کو سٹیبلائز نہیں کر سکتا۔ اور یہ صاحب دورہ چین مکمل ہوا، وزیر اعظم صاحب بڑی امیدیں لے کر لوٹے ہیں، بڑے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، اور اس سارے چیز کے تناظر کے اندر اگر آپ ون لائنر کہیں کہ اس دورے کا حاصل وصول کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس دورے کا وہی حاصل وصول ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو پاکستان حکومت گو مگو کی کیفیت میں تھی کہ رشتہ دونوں طرف سے آئے ہوئے تھے اور قبول کس کو کرنا ہے۔ اچھا، وہ سنا ہے اس نے سومبر کی رسم تازہ کی والی بات ہے نا، تو سومبر تھا۔ اور پاکستان میں آپ بتاؤں، میں نے آج کالم بھی اس پہ لکھا ہے، آج آیا ہے، مجھے مولانا صوفی برکت علی صاحب جو تھے نا، ان کی بات یاد ہے، دارالحسان والے۔ انہوں نے کہا تھا وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، ہم اس وقت اتنے لاڈلے ہو چکے ہوئے ہیں دونوں طرف کے کہ آپ سوچیں کہ 1979 میں جو فکرے ہمارے بارے میں آ کے ریگن نے بولے تھے، اور اس نے کہا تھا جیمی کارٹر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، $2 بلین آفر کیا جس کو ضیاء الحق نے پینٹ کہا میں پتہ نہیں کتنے دوں گا، اور یہ پتہ نہیں پاکستان کیا چیز ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اتنی ہماری اس وقت امریکہ کے لیے اہمیت ہے۔ چین تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اس وقت اس سطح کے طور پر، روس ایگزسٹ کرتا تھا، اور روس کے خلاف ہم ایک طرف پارٹی میں تھے، اور روس کے ہماری حیثیت روس کے سامنے کچھ نہیں تھی، حیثیت ایک دشمن کے، کہ پاکستان اس دوران اپنا نیوکلیر پروگرام پرسو کرتا رہا ہے، اور پریسل امینڈمنٹ بھی آ گئی تھی، اور پریسل امینڈمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا پریزیڈنٹ نے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا، اور ہر 6 مہینے بعد دیتا تھا، اور جانتے ہوئے سیمر ہرش کی سٹوری آ چکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کلدیپ نیر کو مشاہد سین نے کوٹا کا وزٹ کروا دیا تھا، تب بھی ہمارے جو تھے نا وہ ہوتے رہتے، اپنا ہمیں ایڈ ملتی رہی۔ وہی کیفیت جو ہے اب آئی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھارت کے بارے میں گفتگو ہو اور بھارت اور پاکستان کے ریلیشن شپ کا تذکرہ ہو، یعنی صحافی نے اس سے پوچھا، کبھی راہل گاندھی، ہم نے شاید اس کا ذکر بھی کیا تھا راہل گاندھی کی سپیچ کا، کہ راہل گاندھی نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کی پالیسیز نے پاکستان کو چین کی طرف دھکیل دیا ہے، اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ آپ بھی ان کے بیان سے متفق ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ پاکستان اور چین خود اپنے تعلقات کے بارے میں خود بات کریں۔ صحیح۔ دوسری بات اس نے پھر آگے اس نے پوچھا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اتنا قریب ہو گیا، لگتا ہے کہ امریکہ نے چھوڑ دیا، ہاں۔ اس کے اوپر پھر یعنی اب کمال ہے، کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کمال کی بات آپ دیکھیں، اس نے سچویشن جو زبردست کیا، اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ریلیشن شپ، ہمارا پیکج بڑا ہے، پیکج بڑا۔ اس نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی کر کے یہ نہیں کہ آپ چین کے ساتھ دوستی نہ کریں، آپ کریں، لیکن یہ ہم دیتے ہیں اور یہ چین دیتا ہے۔ میں کہا جو چین آفر کر رہا ہے وہ ہمارے مقابلے پہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہ فکرہ جو کم از کم 38 سال کے بعد دوبارہ دہرایا گیا، یعنی مشرف کی تمام تر صورتحال میں نان نیٹو الائی ہو گئے تھے ہم کچھ، لیکن پاکستان از اے اسٹریٹجک پارٹنر آف یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اسٹریٹجک کہتے ہیں تزویراتی، جنگی، حربی، ہر معاملے کے اندر۔ We have an important relationship with the government in Islamabad, and it is a relationship that we value across a number of fronts. کئی محاذوں کے اوپر ہم اس کی قدر کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کی۔ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہمیں تنہا مت کرو اس علاقے سے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ چین اور پاکستان اگر یوں لائن کھنچ جاتی ہے انڈس کے ساتھ ساتھ اس طرف، اور بھی آپ نیچے راوی کے ساتھ بھی آ جائیں، اتنا نیچے کا علاقہ بھی، یہ پٹی بھی ساتھ شامل کریں 100-150 کلومیٹر وڈتھ کی، تو اس کے بعد امریکہ اس پٹی سے لے کے یوکرین تک اس پورے خطے سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پریزنس نہیں ہے۔
अफगानिस्तान से धक्के मार के निकल चुका है, ईरान से उसकी प्रेजेंस खत्म हो चुकी हुई है, इराक और शाम के अंदर जिस किस्म की लड़ाई और ईरान के प्रॉक्सीज चल रही हैं, अमेरिका अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। रह गया यूएई और सऊदी अरेबिया, वो इस तरह के कमज़ोर मुल्क हैं कि जिनको चार हूसी जो हैं वो डरा धमका के उनको उस लेके आते हैं कि इजराइल का अपने पेट्राइट मिसाइल जब भेज देता है उनको। इसके बाद चाइना आता है। अब चाइना के बारे में हमारे बारे में डावाडोल पॉलिसी थी। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब को और बल्कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट, मैं इसमें इमरान खान साहब को भी कसूरवार नहीं ठहराता, ना मैं नवाज शरीफ को ठहराता हूँ, ना मैं जरदारी को ठहराता हूँ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, कुछ भी कह लें आप, ये किसी इस्टेब्लिशमेंट ही लेती है और इस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सा तैयारा हमको अच्छा रहेगा, कौन सी रिलेशनशिप हमको अच्छी रहेगी। बड़ी साफ सी बात है। अगरचे के फॉरेन ऑफिस के बाबू उसको लिखते हैं क्योंकि वो लिख वही सकते हैं, ये लिख नहीं सकते। अच्छा। ये ड्राफ्ट नहीं कर सकते, ड्राफ्ट वही करते हैं, जुबान वही उनकी बोलते हैं, एक जॉइंट किस्म की। फिर वो बड़ी आराम से कहते हैं कि हमने पेंटागन भी तो देखें फीडबैक करता है। लेकिन इसके बाद हुआ ये है कि जो फिक्रे आए हैं, खुसूसन 13वां और 14वां सेंटर जो जॉइंट से, मैंने अपनी 32 साल की नौकरी में इतना बड़ा जॉइंट कम्युनिके नहीं देखा कि जिसके 32 जो हैं वो मुख्तलिफ पैरे हों और कई सफ़ात पर मुश्तमिल हों और एक एक चीज़ को उन्होंने उसमें तय किया। हुकूमत तो कह रही है कि हम जो चीन से लेने गए तो उससे तवक्कुआत से बढ़कर मिला। मैं आपको बताऊं, आज से 5-1 साल पहले, तीन साल इमरान खान की गवर्नमेंट आई हुई, 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं लेकिन और ये सब यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो अमेरिका कह रहा है कि जो पाकिस्तान को चीन वो नहीं दे सकता जो हम दे सकते हैं, चीन के पास वो ऑफर करने के लिए नहीं है। मतलब अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है, चाहता क्या है अमेरिका पाकिस्तान को क्या देना? अमेरिका, पहली बात यह है कि अमेरिका को साबित करना पड़ेगा कि कुछ दे सकता है। अमेरिका यही दे सकता है ना कि पाकिस्तान के तमाम जो है लोन जो हैं शट ऑफ करवा दे और पाकिस्तान अपनी उस पट्टी पे चल जाए, जैसे उन्होंने बाकी मुल्कों के अंदर किया। रूस ने, उसने मिस्र में किया, उन्होंने टर्की को किया, स्टेबलाइज किया। इवन अमेरिका ने जिस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो आपको पता है मार्शल प्लान आया था और पूरी की पूरी जो यूरोप में इंग्लैंड तबाह हो चुका हुआ था, फ्रांस तबाह हो चुका हुआ था, बेल्जियम तबाह हो चुका हुआ था, जर्मनी तबाह हो चुका हुआ था, पोलैंड, सारे मुल्क तबाह हो चुके थे। तो मार्शल प्लान के तहत इन सारे मुल्कों ने दोबारा 2-3 इमारतें रह गई थी, उनको दोबारा सेट किया। चीन जो है वो ज़ाहिर बात है आपको उस तरह, अब या तो चीन मुकम्मल तौर पे कह देगा कि आप निकल जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये होता है अगर आप चाइना के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो फिर आप किस किस्म की मंडी में जाकर अपने टेक्सटाइल बेचेंगे? ये अमेरिका आपको ऑफर कर सकता है, फिर आपके अमेरिका के अंदर आपकी। लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा ने एक सवाल तो ये भी कहा ना, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप चीन के साथ ताल्लुकात रखें और हमारे साथ ना उन्होंने कहा है। देखिए मेरी बात है, मेरी बात उस्मान साहब, बेसिकली अमेरिका करना चाहता है आइसोलेट रूस को इस वक्त। अमेरिका की आप देखें 1 घंटा 12 मिनट की ब्रीफिंग है, उसमें रूस के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बोले वो। अच्छा, उसने टर्की की एक तारीफ की है कि टर्की हमारा नेटो अलाई है, उसने यूक्रेन के बारे में बातें की हैं, उसने कहा है कि ये जो रूस जो है ये हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। हर जो है शहर जो है यूरोप का, खा वो स्वीडन का हो, खा वो डेनमार्क का हो, खा वो फिनलैंड का हो, खा वो आइसलैंड का हो, खा वो इसका फ्रांस का हो, ये उसके निशाने पे है। और अगर एक दफ़ा वहाँ बारूद का धुआं उड़ा तो इस बारूद के धुएं में बास्फोरस भी आ जाएगा और मेडिटेरियन भी आ जाएगा और रौदबार इंग्लिस्तान भी आ जाएगी और नॉर्थ सी भी आ जाएगा। ये इतना बड़ा उनके लिए मसला है जबकि रूस का है। लेकिन चाइना जो है, अब सबसे बड़ा बात यह है कि वो कहते हैं कि चाइना के साथ लड़ाई लेने। आप देखें अमेरिका पहले भी यही उसकी पॉलिसी थी। जिस वक्त वो कोल्ड वॉर लड़ रहा था, आपको पता है कि किसिंजर जो था वो पाकिस्तान के थ्रू मौजूद से मिलने के चक्कर में था और कोल्ड वॉर अपनी पीक पे थी। यानी मिसाइल क्राइसिस जो आया है, जब क्यूबा में रूस ने अपने मिसाइल भेजे हैं तो कैनेडी पूरी रात टीवी स्टेशन पर रहा था, अब पूरी रात तकरीर करता रहा था, कौम से बातें करता रहा था कि जब तक मिसाइल वापस नहीं जाएंगे मैं टीवी से पीछे नहीं हटूंगा। और जब वो 65 की बात है, जब वो मिसाइल वापस किए थे रूस ने, उसने कहा था एक्ट ऑफ वॉर है। उस वक्त अमेरिका चीन के साथ दोस्ती की पिंगे बनाना शुरू कर चुका था थ्रू पाकिस्तान और ये इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक मूव थी जिसको आज तो सारे एक्नॉलेज करते हैं। पिंग पॉन्ग डिप्लोमेसी कैसे किसिंजर को ले गए। और आप खुद सोचें कि उसमें वो लिखता है, मैं पेपर से पुराने पढ़ता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि उसने उस वक्त चाइना के मसला रिलेशनशिप कैसे थे। उसने कहा कि हमने चीन को कहा कि
اپنا پاکستان کی جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پر فورسز جو آ گئی ہیں تو تم کچھ کرو. تو ہمیں اٹر سرپرائز چین نے ہمیں 1 مہینہ کا جواب نہیں دیا تو وہاں داخل. پھر ہم نے روس کو کہا کہ تم انڈیا کو روکو, یہ ساورینٹی کا مسئلہ ہے. تو روس نے بھی کچھ نہیں کہا اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. پھر وہ جب مغربی پاکستان پہ آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, اگر مغربی پاکستان میں انڈیا نے قبضہ کر لیا تو وہ لکھتا ہے ہینری اپنا کسنجر بھی لکھتا ہے اور وہ بھی لکھتا ہے نکسن بھی, تو پھر تو ہم تو نکل گئے. پھر تو انڈیا سے لے کے یوکرین تک سوویت یونین ہو جائے گا. تو پھر ہم نے انڈیا کو کہا کہ لیکن چین کا ہمارا تعلقات لیوکوام تھا. آج چین کا تعلقات کیا ہے اب سنیں. بوتھ سائڈ ایکسپریس دیئر اسٹرانگ ڈٹرمنیشن, سخت قسم کی ڈٹرمنیشن, مضبوط قوت فیصلہ ٹو سیف گارڈ سی پیک فرام نمبر 1 all threats. ابھی آپ پہ بات آئے گی اینڈ نیگیٹو پروپیگنڈا. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا سا ہوشیار. پاکستان reaffirmed its commitment to making all out effort for the security of all Chinese personnel, projects and institutions in Pakistan, and the Chinese side expressed its appreciation for the measures taken by Pakistan in this regard. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سی پیک بن گیا آپ کا ساورینٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ ڈیفینس کا مسئلہ. اب نہ پروپیگنڈا ہوئے گا جناب, ٹھیک ہے کہ جناب یہ چینی آ گئے جو خود حکومتی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے, جو بیانات جاری کرا رہے ہوتے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور یہ ہوگا, مہنگے داموں قرضے ہم نے لے لیے, اب ختم بند. اگلا, both sides observed that the CPEC was a win-win enterprise and pivotal for the regional prosperity. یعنی سی پیک صرف پاکستان نہیں, چین اور اس کے لیے, and enhanced connectivity as an open and inclusive initiative. Third parties were welcome to benefit from the investment opportunity in CPEC. اب یہ اس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ روس ہے. اب یہ عمران خان صاحب کا دورہ بڑا گیا ہے کامیاب. اب اس دورے کو ہمیشہ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ اس دورے کو جس طرح کے دورے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلتا ہے, اور وہ ہے ہماری سول بیوروکریسی میں اور ملٹری بیوروکریسی دونوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنا فرینچائز ہے. اچھا. اور ہر اپنے فرینچائز کے حساب سے چلتا ہے کہ میں نے کیسے اس کو خراب کرنا ہے. یہ جب راحیل شریف کیا تھا اس زمانے میں بھی اسی طریقہ کا صورتحال پیدا ہوئی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ جو روڈ بننی شروع ہوئی تھی اتنی ایکٹیولی شروع ہوئی تھی, تو 50,000 کے قریب لوگ ریکروٹ ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد حسن اقبال صاحب سے پوچھیں تو کوئی جواب نہیں دیتے اس کا. پھر اس کے بعد جھگڑے کس بات پہ پڑ گئے تھے کہ اکنامک زون کہاں بنیں گے. ہاں جی, روٹ ادھر سے نکالو, روٹ ادھر سے نکالو. مولانا فضل الرحمان آ گیا تھا, فلانا آ گیا, جو پختونخوا والے آ گئے تھے, بلوچستان والے آ گئے تھے, دوسرے تیسرے. پھر اس میں کوئٹہ کے وکیلوں کا وہ ہو گیا تھا, اپنا کیا نام ہے, دھماکہ ہو گیا تھا, وہاں وہ لوگ چلے گئے تھے. پھر گوادر میں تھوڑی سی صورت. دیکھیں بلوچستان میں چائنیز کی اس چیز کی سیکورٹی جو ہے اس کو دیکھنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. when China himself is involved, اس لیے کہ آپ کا یہ اتنا سا ایک جیسے کہتے ہیں پیچ ہے پاکستان کا, اور اس پیچ کے اوپر سیٹلائٹ سے کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ if both side determined and effectively determined. تو میں اکثر اوقات ہمارے بلوچ بھائیوں سے کہتا ہوں, اکثر اوقات ہمارے اور بھی دوست کہتے ہیں کہ دیکھو بات سنو, یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں اس میں ہاتھیوں کے اندر مینڈک بڑی بری طرح کچلے جاتے ہیں. اب چائنا کا مفاد ہے اور لڑائی کس کی ہے, امریکہ کی. اور آپ کا ہونا کیا ہے, اب پاکستان کے ہم ہو جو کہ باقی اس ساری جنگ کے اندر یا تو ہم کچلے جائیں گے جیسے ریڈ انڈینز کچلے گئے تھے, اور یا ہمیں وہ میوزیم بنا کے رکھ دیں گے کہ جی یہ بلوچ کلچر ہے, تو یہ پشتون کلچر ہے, تو یہ سندھی اجرک ہے, تو پنجابی کلچر ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جس ایک طرف ہو کے اس سائٹ کو انجوائے کرو اور اس سائٹ کے ساتھ اپنے بینیفٹس کو لو, اور آپ سروائیو کرو گے. ضرورت ہے آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں. دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا کہ 1,10,000 چائنیز ہیں پاکستان میں اس وقت. کوئی اسی اور ملک کے لوگ نہیں رہے پاکستان میں, اور یہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن جس وقت تو پوری ایکٹیویٹی شروع ہوگی, جو ان کی فیکٹریز لگیں گی, سارا کچھ لگے گی, تو آپ جب ساتھ ہوں گے تو بات وہی مہاتیر محمد کی کہ چائنیز 3% ہیں, 90% کو کنٹرول کیا ہوا تھا اکانومی میں. ہم نے ان کو آہستہ آہستہ 30% پہ لائے, پھر 60% پہ لائے, پھر ان کو 30 اور 90 پہ 70 پہ لے آئے. اب بہتر ہو گیا. تو یہ کریں گے
सर्वाइव करेंगे, वरना पत्थर हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान। चले जी, देखते हैं, अल्लाह ताला करे कि अच्छी खबरें हम सुनने को मिले। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुर्र इमरजेंसी में पेश आए वाक़े का कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल क्यों हुई।